بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے لیکچر میں ہم نے الحاد کے تعارف کے حوالے سے بات کی۔ اب دوسرے لیکچر میں ہم یہ گفتگو کریں گے کہ الحاد کا فروغ کیسے ہوا معاشرے میں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے پہلی وجہ یہ بنی کہ یورپی گرجے کی طرف سے جو تحریف شدہ عیسائیت کو پیش کیا گیا تو وہ چونکہ عقل کے اوپر پوری نہیں اترتی تھی، عقل کے خلاف وہ چیزیں جاتی تھی، تو جب لوگوں نے عقل کو مذہب کے مقابلے میں لا کھڑا کیا تو مذہب کو ماننا ان کے لیے دشوار ہو گیا، تو جس کی وجہ سے الحاد جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گیا۔ اور پھر اس کے مد مقابل ان لوگوں کی طرف سے یہ رویہ سامنے آیا کہ انہوں نے جبر کیا، تشدد کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے پاپائے اعظم کہتے ہیں بس وہی صحیح ہے۔ تیسری وجہ سرمایہ دارانہ معیشت یہ ہے کہ جب لوگوں کے اندر یہ ذہن دیا گیا کہ تم جتنا مرضی مال و دولت بناؤ اور جس طریقے سے مرضی بناؤ، حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے، تو انسان کے دل کے اندر لالچ پیدا ہوا۔ تو جب لالچ پیدا ہوا تو وہ مذہب سے دور بھاگنا شروع ہو گیا۔ جب مذہب سے دور بھاگنا شروع ہو گیا تو الحاد کے کارندوں نے اس کو اپنے قبضے میں کرنا شروع کر دیا۔ چوتھی وجہ اشتراکی فکر کی ترویج ہے۔ گو کہ ان لوگوں کا دعویٰ تو یہ تھا کہ ہم لوگ غریب طبقے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، لیکن انہوں نے آ کر جو ہے مزید ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کی، وہ مجبور ہو گئے اور ان کے اندر بھی الحاد جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گیا، اپنے عقائد اور نظریات جو ہے ان کو اپنانے پر مجبور کیا۔ پانچویں وجہ یہ بنی ہم جنس پرستی، کہ غیر فطری طریقہ اپنایا جب لوگوں نے تو اس کو سند جواز فراہم کرنے کے لیے مذہب سے دور بھاگنا ضروری تھا۔ تو جب مذہب سے دور ہو گئے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق جو چاہیں کریں تو پھر وہ الحاد کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھانا شروع ہو گئے، اور ایک وقت آیا کہ ان لوگوں نے خدا کا بھی انکار کر دیا۔ چھٹی وجہ یہ بنی کہ یہ لوگ جنہوں نے مذہب کو سیاست سے جدا کر دیا تھا اور ملحدین کے نمائندے تھے، جب یہ لوگ عالم اسلام کے اوپر ٹوٹ پڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مطابق جس کو عروج ہے اس کو زوال بھی ہے، اور مسلمان جو ہے وہ زوال کا شکار ہو گئے اور غیر مسلم جو ہے وہ مسلم حکومتوں کے اوپر غالب آ گئے، اب میدان ان کے لیے خالی تھا۔ جب میدان ان کے لیے خالی ہے تو پھر وہ جو چاہتے کرتے، انہوں نے پھر اپنے عقائد اور نظریات جو ہے وہ معاشرے کے اندر پھیلائے۔ اس وجہ سے بھی الحاد جو ہے وہ پھیلا کہ مسلم حکومتیں جو ہیں وہ زوال پذیر ہو چکی تھیں۔ ساتویں وجہ یہ بنی کہ دور جدید کی یہ جو چکا چوند ہے، یہ نئی نئی ایجادات ہیں، ان کو حاصل کرنا یہ بھی انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ ایک لالچ پیدا کرتا ہے۔ یعنی ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مادہ پرستی انسانوں کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آنا شروع ہو گئی۔ تو مادہ پرستی یعنی جدید دور کی سہولیات کو حاصل کرنے کے لیے غلط قسم کے ہتھ کنڈے بھی اختیار کرنے پڑے لوگوں کو، تو انہوں نے گریز نہیں کیا۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ مذہب سے ہٹنا پڑے گا ان کو۔ مذہب تو پابندی لگاتا ہے کہ حرام چیز نہیں تم نے لینی، حلال کام تم نے کرنا ہے، شریعت کے مطابق چلنا ہے، تم نے مظلوم کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اس کی مدد کرنی ہے، غریبوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے، جبکہ ان چیزوں کے اندر آ کر جو ہے انسان مذہب سے بھاگتا ہے، جو کہ جدید دور کی سہولیات حاصل کرنے کے طور طریقے ہیں۔ آٹھویں وجہ یہ بنی مغربی مصنفین کی جو کتابیں ہیں فلسفہ وغیرہ کے اوپر لکھی ہوئیں،
یا انہوں نے مذہب کے اوپر تنقید کرتے ہوئے جو کتابیں لکھی ہیں، وہ جب معاشرے کے اندر عام ہوئیں، لوگوں نے پڑھی، تو لوگ جو ہے وہ مذہب سے آہستہ آہستہ جو ہے منہ مترفر ہونا شروع ہو گئے اور ان کے اندر الحاد آنا شروع ہو گیا۔ نویں وجہ یہ بنی منطق اور فلسفہ سے حد سے زیادہ مرعوبیت، یعنی کہ لوگوں نے عقل کو ہی حرف آخر سمجھنا شروع کر دیا اور مذہبی عقائد کو عقل کے تابع کرنے کی کوشش کی۔ جب مذہبی عقائد کو عقل کے تابع کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے سمجھا کہ چونکہ یہ چیزیں عقل میں نہیں آ رہی اس لیے یہ غلط ہیں، مشاہدے کے اندر نہیں آ رہی اس لیے یہ غلط ہیں، تو مذہب کا انکار جو ہے انہوں نے شروع کر دیا، جس کا نتیجہ جو ہے وہ الحاد تک انسان کو لے جاتا ہے۔ 10ویں وجہ یہ بنی بے لگام مطالعہ، یعنی کہ استاذ کے بغیر مطالعہ کرنا، یہ بھی انسان کو بسا اوقات جو ہے وہ گمراہی تک لے جاتا ہے، کیونکہ جب انسان بغیر استاد کے مطالعہ شروع کرتا ہے تو وہ اپنی عقل کو ہی حرف آخر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ عموماً جو گمراہ فکر کے حامل لوگ ہیں، بانی لوگ ہیں، وہ آپ کو وہی ملیں گے کہ جن کے پیچھے کوئی استاذ نہیں ہے، بغیر استاذ کے انہوں نے مطالعہ شروع کیا، بغیر زانوِ تلمذ طے کیے انہوں نے مطالعہ شروع کیا، اور جس کے نتیجے میں وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی انہوں نے گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ 11ویں وجہ قرآن مجید کی منمانی تفسیر ہے۔ بعض مسلم متجددین نے قرآن مجید کو غیر مسلم نظریات کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی، ان کی طرف سے کوئی اعتراض آیا، اس کا جواب ان کو نہیں مل پایا تو انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر ایسی شروع کر دی کہ جی جو ان کو قبول ہو جائے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ 12ویں وجہ جو ہے احادیث کے انکار کی صورت میں، کہ حدیث جو کہ قرآن مجید کی تفسیر تھی، اسلام کا جو ہے وہ بنیادی مصدر ہے، اس کا انکار کر دیا، تو لوگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ مذہب سے جو ہے وہ دور ہونا شروع ہو گئے۔ اب جب حدیثوں کا انکار کر دیا گیا تو پھر انسان عمل کیسے کرے گا، قرآن مجید کے اوپر کیسے اس کو اپنا حرز جان بنائے گا، تو وہ اپنی مرضی کے اوپر منحصر ہو گیا۔ تو مرضی جب انسان کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ ایک جگہ پر نہیں ٹھہرتا، بلکہ وہ آگے سے آگے چلا جاتا ہے اور وہ ملحدین کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔